میرا نام حاشر ہے، ایک عام سا لڑکا، ایک عام سی گلی، ایک عام سی زندگی۔ میرا بچپن بھی ویسا ہی تھا جیسا کہ مڈل کلاس گھروں میں ہوتا ہے۔ زیادہ خواب نہیں دیکھنے دیے جاتے، صرف حقیقت کا سبق دیا جاتا ہے۔ میرے والد ایک سرکاری ملازم تھے، ماں نے ساری زندگی گھر سنوارنے میں گزار دی۔ گھر کا ماحول سخت ضرور تھا، مگر محبت سے خالی نہیں تھا۔ میں پڑھائی میں شروع سے ہی ٹھیک تھا، اس لیے والدین کی امیدیں مجھ سے وابستہ تھیں۔ وہ چاہتے تھے کہ میں کچھ بن جاؤں، کم سے کم اتنا کہ اس گھر کا بوجھ ہلکا کر سکوں۔ اسی امید میں مجھے یونیورسٹی بھیجا گیا۔ میرے لیے وہ نئی دنیا تھی، ایک کھلی فضا جہاں نظریات، خواب اور چہرے سب مختلف تھے۔ پہلے دن ہی جب لیکچر ہال میں داخل ہوا تو ایک چہرہ ایسا تھا جو سب سے مختلف لگا۔ سادہ سا لباس، پراعتماد چال، آنکھوں میں عجیب سی چمک۔ نام اس کا نیہا تھا۔ شروع میں تو صرف سلام دعا تھی، پھر ایک گروپ میں اسائنمنٹ کرتے کرتے باتیں بڑھتی گئیں۔ تم حساب میں اتنی اچھی کیسے ہو؟ میں نے ایک دن ہنستے ہوئے پوچھا۔ اس نے کندھے اچکاتے ہوئے جواب دیا، جیسے تم ادب میں ہو۔ بس قدرت کی دین ہے۔ ہماری باتیں اب اسائنمنٹ سے نکل کر ذاتی دلچسپیوں تک پہنچ چکی تھی۔ نیہا کو کلاسیکل میوزک پسند تھا، میں غزلوں کا شوقین تھا۔ وہ کتابیں پڑھتی تھی، میں کہانیاں لکھتا تھا۔ ایک دن وہ بولی، اگر تم نے کبھی میری زندگی پر کہانی لکھی تو مجھے پہلے پڑھانا۔ اگر تم میری زندگی کا حصہ بن گئی تو پوری کتاب لکھوں گا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، پر زبان پر نہ لایا۔ دوستی آہستہ آہستہ محبت میں بدل گئی۔ ہم دونوں نے محسوس کیا، مگر اقرار کرنے میں وقت لگا۔ شاید یہ محبت کی خوبصورتی ہوتی ہے۔ آواز سے پہلے آنکھیں بولتی ہیں، لمس سے پہلے خاموشی سرگوشی کرتی ہے۔ ایک شام جب کیمپس کی چھت پر بیٹھے سورج کو ڈوبتا دیکھ رہے تھے، میں نے کہا، نیہا تمہارے بغیر سب کچھ ادھورا لگتا ہے۔ اس نے آہستہ سے میری طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، تو مکمل کر لو نا۔ سب کچھ بس وہ لمحہ تھا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ میں جان گیا کہ یہ وقتی کشش نہیں ہے، یہ کچھ گہرا ہے، کچھ سچا۔ اب وقت تھا کہ بات کو اگلے مرحلے تک لے جایا جائے۔ میں نے والدین سے بات کی۔ ابا نے پہلے حیرت سے دیکھا، پھر کچھ دیر سوچتے رہے۔ بیٹا، لڑکی کون ہے، کیا کرتی ہے؟ یونیورسٹی میں ساتھ پڑھتی ہے، نام نیہا ہے، بہت سلیقہ مند اور شریف ہے۔ امی نے کہا، لڑکی کی فیملی کیسی ہے؟ اچھی ہے، تھوڑے بہتر حالات میں ہیں ہم سے، مگر لوگ نیک ہیں۔ کچھ دنوں کے بحث کے بعد والدین مان گئے۔ وہ میری خوشی کے لیے تیار تھے۔ نیہا کے گھر رشتہ لے کر گئے۔ میں نے نیہا کو پہلے ہی بتا دیا تھا، اگر کچھ غلط ہوا تو میں پوری دنیا کے خلاف کھڑا ہو جاؤں گا تمہارے لیے، لیکن مجھے یہ جنگ لڑنی نہیں پڑی۔ نیہا کے والدین نے ہمیں بٹھا کر بات کی۔ ان کے لہجے میں نرمی تھی۔ ہم نے اپنی بیٹی کو ہمیشہ خود مختار سمجھا ہے۔ اگر وہ خوش ہے تو ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ نیہا کی ماں نے میرے ماں باپ کا ہاتھ تھاما اور کہا، آپ نے ہمیں عزت دی، ہم اس عزت کو زندگی بھر نبھائیں گے۔ اس دن میں نیہا سے ملا تو وہ رو رہی تھی، خوشی کے آنسو تھے۔ مجھے لگا کبھی یہ سب ہو ہی نہیں پائے گا۔ وہ بولی، تم نے کہا تھا نا سب کچھ مکمل کر لو، آج مکمل ہو گیا۔ یونیورسٹی کے دن اب بدلنے لگے تھے۔ ہم صرف طالب علم نہیں رہے تھے، اب ایک وعدے کے بندھن میں بن چکے تھے۔ دوستوں کو جب ہماری بات معلوم ہوئی تو خوشی کا ماحول تھا۔ شادی کی تاریخ کب ہے؟ ایک دوست نے شرارت سے پوچھا۔ جب تم سب ریڈی ہو جاؤ، نیہا نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ میں ہر دن اس شکر میں گزارتا کہ ایک ایسی لڑکی میری زندگی میں آئی جو میرے خوابوں سے زیادہ خوبصورت، میرے ضعف سے زیادہ صابر تھی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، پر اس وقت مجھے لگا کہ میری دنیا مکمل ہو چکی ہے۔ جو خلا تھا وہ نیہا نے بھر دیا تھا۔ میں نے محبت کی اصل پہلی بار اس کی کے ساتھ جانی اور دل ہی دل میں وعدہ کیا تھا کہ اسے کبھی دکھ نہیں دوں گا، لیکن شاید دل کے وعدے اکثر دم توڑ دیتے ہیں۔ تعلیم مکمل ہونے کی دیر تھی کہ دونوں گھروں میں تیاریوں کا شور مچ گیا۔ ابا نے کہا، جلدی شادی کرو، ابھی تم دونوں پڑھائی سے فارغ ہوئے ہو، زندگی کی سمت سیدھی رہے گی۔ اور امی کا تو جیسے برسوں کا خواب پورا ہو رہا تھا۔ نیہا کی امی روز فون کرتی تھیں، حاشر کو کہو میٹھا کم کھائے، دولہا بننے والا ہے، دانت چمکنے چاہیے۔ یونیورسٹی کی وہ بے فکری اب بدل چکی تھی۔ ہر ملاقات کے پیچھے ایک ذمہ داری کا سایہ آ گیا تھا۔ شادی کی تاریخ پکی ہوئی، کارڈز چھپنے لگے، سادگی سے تقریب طے ہوئی۔ دونوں گھروں کا مزاج ایک جیسا تھا۔ شادی کی صبح میں تیار ہو رہا تھا، کمرے میں دوست آئے۔ آخری دن کی آزادی منا لو، شکیل نے کہا۔ سب ہنس پڑے۔ میں بھی مسکرایا، لیکن دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ محبت میں تو کبھی دل نہیں کانپا، لیکن آج ہاتھ کپکپا رہے تھے۔
بارات پہنچی تو نیہا کے دروازے پر سجی روشنیوں نے جیسے آنکھوں کو تسلی دی۔ پھولوں سے سجی دہلیز پر میں رکا، امی نے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا یہ سفر تمہارا ہے، دعا ہے تم ہمیشہ خوش رہو۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب نیہا کو میری زندگی میں ہمیشہ کے لیے شامل ہونا تھا۔ اس نے سر جھکایا لیکن لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ نکاح کی رسم مکمل ہوئی اور یوں میں ایک نئے رشتے کا ذمہ دار بن گیا۔ رخصتی کے وقت نیہا کے والد نے مجھ سے کہا، بیٹی دے رہے ہیں، قرض نہیں، اس کا خیال رکھنا، بس اتنا کافی ہے۔ گاڑی میں نیہا چپ بیٹھی تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا، ڈر رہی ہو؟ وہ ہلکا سا مسکرائی، ڈر نہیں، بس سب کچھ چھوڑ کر جا رہی ہوں، تھوڑا سا دل بھاری ہے۔ رات کو جب رسمیں شروع ہوئیں سب ہنسی مذاق میں مصروف تھے۔ دودھ پلائی کی رسم میں بہنیں ضد کر رہی تھیں، بغیر کچھ دیے ہمارا دولہا بھائی کچھ نہیں پیے گا۔ میں ہنستا رہا، جیب سے کچھ نکالنے ہی والا تھا کہ نظر اچانک ایک طرف گئی۔ نیہا کی چھوٹی بہن انیلا کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ لال اور سنہری لباس میں کچھ الگ ہی لگ رہی تھی۔ میں چونک گیا، لمحے بھر کو سب کچھ تھم گیا۔ اس کے چہرے پر اعتماد تھا لیکن آنکھوں میں کچھ معصوم سا تجسس۔ وہ کچھ کہہ رہی تھی اپنی بہن سے، لیکن میری سماعت بس اس کے چہرے پر ہی اٹکی رہی۔ اس کی ہنسی میں ایک عجیب کشش تھی۔ دل میں ایک خلش سی اٹھنے لگی، خود کو ملامت کی کہ یہ کیا سوچ رہے ہو، آج تمہاری شادی ہے، لیکن جو لمحہ آنکھیں چرانا سکھا دے وہ عمر بھر ذہن میں نقش رہ جاتا ہے۔ کیا ہوا؟ نیہا نے سرگوشی میں پوچھا۔ کچھ نہیں، بس تھک گیا ہوں، میں نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ رات دیر تک رسمیں چلتی رہیں۔ انیلا بار بار سامنے آتی رہی، کبھی ہنستی، کبھی بہن کے لیے کچھ لا رہی ہوتی۔ میں کوشش کرتا کہ نظر انداز کروں لیکن جیسے آنکھیں بے بس تھیں۔ اگلی صبح سب مہمان ناشتے پر اکٹھے تھے۔ میں نیہا کے ساتھ بیٹھا تھا۔ انیلا ساتھ والی کرسی پر آئی۔ بھائی یہ جوس پیے گا؟ میں نے خود نکالا ہے۔ میں نے گلاس پکڑا اور ایک پل کو اس کے ہاتھ سے ہاتھ لگا۔ عجیب سا احساس ہوا۔ نیہا نے مسکرا کر کہا، انیلا ہر کام میں ماہر ہے، آپ کو وقت نہیں لگے گا اسے پسند کرنے میں۔ یہ بات شاید مذاق میں کہی گئی تھی لیکن میرے دل میں جیسے تیر بن کر چبھ گئی۔ دوپہر کو نیہا اور میں کمرے میں تھے۔ وہ تصویریں نکال کر دکھا رہی تھی۔ یہ انیلا کی پیدائش کے وقت کی تصویر ہے اور یہ ہماری پہلی فیملی ٹرپ کی۔ میں کوشش کر رہا تھا کہ توجہ نیہا پر رکھوں لیکن ہر تصویر میں انیلا مجھے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ 2 دن بعد ولیمہ تھا جس میں دوست، رشتہ دار سب جمع تھے۔ میں نے دیکھا انیلا ہر ایک سے خوش اخلاقی سے مل رہی تھی۔ میں اپنے دوستوں سے بات کر رہا تھا لیکن نظریں بار بار اسی کی طرف اٹھ جاتی تھیں۔ نیہا اور میں نئے گھر میں شفٹ ہو گئے تھے، نئی زندگی کا آغاز ہوا، لیکن انیلا کا خیال دل سے نکلنے کا نام نہیں لیتا تھا۔ میں کبھی کبھی بہانہ بنا کر نیہا سے کہتا، چلو تمہارے گھر چلتے ہیں، امی ابا کو بھی دیکھ لیں گے۔ وہ خوشی سے تیار ہو جاتی۔ مجھے نیہا کے گھر جا کر جیسے سکون ملتا یا شاید کسی اور چہرے کو دیکھ کر۔ میں اس جذبے کو نام نہیں دے رہا تھا، نہ خود سے اعتراف کر رہا تھا، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ ایک نئی کشش میرے اندر آہستہ آہستہ جگہ بنا رہی تھی۔ بس وہ دن میری نئی زندگی کا آغاز تھا، لیکن شاید نئی زندگی صرف نیہا کے ساتھ نہیں، کسی اور کی جھلک بھی اس میں شامل ہو چکی تھی۔ نکاح کے بعد زندگی میں جیسے سب کچھ معمول پر آنے لگا تھا۔ نیہا صبح جلدی اٹھتی، ناشتہ بناتی، مجھے آفس کے لیے تیار کرتی۔ میں کچھ دیر اخبار پڑھتا، پھر چائے کے کپ کے ساتھ روزمرہ کی خبریں سنتا۔ شام کو واپسی پر وہ اکثر دروازے پر انتظار کرتی نظر آتی، جیسے ہمارے درمیان محبت کی وہی تازگی برقرار ہو۔ لیکن یہ سب ایک سسٹم سا لگنے لگا تھا، طے شدہ، پیش گوئی کے قابل بے رنگ۔ ایک دن اتفاق سے نیہا نے کہا، امی کا فون آیا تھا، کہہ رہی تھیں کبھی چکر لگاؤ۔ یہ سن کر جیسے مجھے بہانہ مل گیا۔ میں نے فوراً کہا، چلو اگلے ویکنڈ چلتے ہیں، تم بھی امی کو یاد کر رہی ہوگی۔ ہاں، اور انیلا بھی، اس کا فائنل سیمسٹر چل رہا ہے، تم سے نوٹس مانگے تھے۔ میں نے سر ہلایا، دل میں ایک عجیب سی ہلچل تھی۔ سسرال پہنچے تو نیہا کی ماں نے دروازے پر ہی گلے لگا لیا، آ گیا میرا بیٹا، خدا تم دونوں کو خوش رکھے۔ انیلا اندر سے نکلی، ہاتھ میں فائلیں تھیں۔ نیہا باجی بھائی آئے ہیں، جلدی آ جاؤ، میٹھا نکالوں۔ میں نے کہا، ابا ہی کہو گی؟ وہ مسکرائی، کیا کہوں حاشر جی؟ سب ہنس پڑے۔ نیہا نے اس کے سر پر چپت لگائی، تمیز سے بات کیا کرو۔ 2 دن سسرال میں گزرے۔ میں ہر بار کوشش کرتا کہ انیلا سے براہ راست گفتگو نہ ہو، لیکن وہ کبھی چائے لے آتی، کبھی نوٹس پر سوال کرتی۔ میں اندر ہی اندر کھنچتا جا رہا تھا۔ تیسرے دن صبح ناشتے پر نیہا کی باتوں سے ایک جھٹکا لگا۔ امی، وقاص بھائی کی امی آئی تھیں، کل کیا کہا؟ وہ رمضان کے بعد منگنی رکھنا چاہتے ہیں۔ نیہا کی ماں نے مسکرا کر کہا، ہاں، ان کا پرانا وعدہ ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ پورا کریں۔ میرے ہاتھ سے چمچ گر گیا۔ سب نے چونک کر دیکھا۔ میں نے فوراً کہا، گرم چائے کا چھینٹا لگا تھا، لیکن اصل جلن دل میں تھی۔
اس رات سونے کے بعد نیند نہ آئی، دماغ میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا، وکاس کون، وہ کیوں؟ میں نے اگلی صبح جاتے ہوئے نیہا سے کہا، انیلا کی منگنی کب کی فکس ہوئی؟ بچپن سے وعدہ ہے چچا زاد کے ساتھ، اب بس رسمی بات رہ گئی ہے، انیلا راضی ہے؟ میں نے بے ساختہ پوچھ لیا۔ نیہا نے حیرت سے دیکھا، کیوں نہ ہو، وہ خود بھی کہتی ہے کہ وکاس اسے پسند ہے۔ مجھے جیسے کسی نے اندر سے مکے مارے ہوں۔ نیہا کو کچھ معلوم نہیں تھا، لیکن میں خود سے الجھنے لگا۔ کبھی کبھی انسان کسی اور کی خوشی دیکھ کر اپنی محرومی کا احساس کرتا ہے، لیکن میری محرومی مصنوعی تھی۔ میں وہی شخص تھا جو خود اپنی مرضی سے محبت کے بندھن میں بندھا اور اب کسی اور کے وعدے سے بے چین ہو رہا تھا۔ اگلے ہفتے میں نے بہانہ بنایا، بزنس کی میٹنگ ہے، 2 دن شہر سے باہر جانا ہے، لیکن میں سیدھا سسرال چلا گیا۔ کہا راستے میں تھا، سوچا ملتا جاؤں، نیہا کی ماں خوش ہوگی، واہ ایسے داماد ہوں سب کے۔ انیلا اس وقت اپنے کمرے میں تھی، کچھ دیر بعد باہر آئی، دوپٹہ سر پر تھا، ہاتھ میں نوٹس تھے۔ آپ واقعی بزنس کے سلسلے میں آئے ہیں یا میری فائل لینے؟ شرارت سے پوچھا۔ دونوں نے مسکرا کر جواب دیا۔ اس دن کافی بات ہوئی۔ انیلا کا لہجہ دوستانہ تھا، لیکن اب میں ہر جملے میں کوئی اشارہ ڈھونڈنے لگا۔ وکاس کافی مصروف رہتے ہیں، کبھی فون تک نہیں کرتے۔ وہ بولی، جیسے بے دلی سے تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ ان سے منگنی پر امی ابا کی رضا میں ہی خوشی ہے، اور بچپن سے وہی طے ہے، اب تو عادت ہو گئی ہے۔ مجھے لگا جیسے دروازہ ابھی مکمل بند نہیں ہوا۔ میں نے گھر واپس جا کر نیہا کو کہا، انیلا کی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد ہی شادی کرنا بہتر ہے۔ ہاں، ابھی وہ 2 سیمسٹرز باقی ہیں۔ میں سر ہلا کر چپ ہو گیا، لیکن دماغ پوری طرح جاگ چکا تھا۔ میرے دل میں جو فریب تھا، اب وہ چھپنے کے بجائے اترنے لگا تھا۔ خود کو سنوارنے کے بجائے میں اندر سے بگڑنے لگا تھا، اور کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ میں کیا سوچ رہا ہوں، اور شاید مجھے خود بھی نہیں معلوم تھا کہ میں کس طرف جا رہا ہوں۔ زندگی معمول پر لوٹ آئی تھی، کم از کم سب کو ایسا ہی دکھائی دیتا تھا۔ صبح آفس، شام گھر، درمیان میں چند دوستوں کی ملاقات یا بازار کا چکر۔ نیہا حسب معمول گھر سنبھال رہی تھی، اور اب تو اس کی طبیعت میں بھی تبدیلی نظر آ رہی تھی۔ ایک دن اس نے خاموشی سے میرے سامنے رپورٹ رکھی۔ کیا ہے یہ؟ میں نے پوچھا۔ وہ ہنسی۔ ہاں، تم باپ بننے والے ہو۔ میں نے ظاہری خوشی دکھائی، ماتھے پر بوسہ دیا، لیکن دل میں جیسے کسی نے خلا ڈال دیا ہو۔ خوشی تھی، لیکن ایک کمزور سی۔ میرے اندر ایک شور سا مچ رہا تھا جو خاموش نہ ہوتا۔ نیہا اب پہلے سے زیادہ خیال رکھتی، اپنی صحت کے ساتھ ساتھ میرے کھانے پینے کا بھی۔ وہ اکثر کہتی، میں چاہتی ہوں کہ ہمارا بچہ ایک اچھے باپ کی گود میں پلے۔ میں سر ہلاتا، لیکن دھیان اکثر کہیں اور بھٹک جاتا۔ انیلا اب کبھی کبھار فون پر نیہا سے بات کرتی، اور اگر میں قریب ہوتا تو میری توجہ فوراً اس آواز پر جم جاتی، آپ کے شوہر بھی فون سنتے ہیں یا بس ساتھ بیٹھ کر سنتے ہیں؟ وہ ہنستی۔ ہاں، کبھی کبھی نیہا ہنستی جب کوئی خاص بات ہوتی۔ ایک دن نیہا نے کہا، چلو امی کے گھر چلتے ہیں، امی کو بتانا ہے کہ میں امید سے ہوں۔ مجھے جیسے بہانہ مل گیا۔ میں نے فوراً کہا، ہاں بالکل، ان کو خوشخبری دینی چاہیے۔ ہم پہنچے تو سارا گھر جشن میں بدل گیا۔ انیلا کچن سے بھاگ کر آئی۔ واہ، میری باجی ماں بننے والی ہے، مبارک ہو بھائی۔ اب آپ کو بھی کسی کو بھائی کہنا پڑے گا شاید۔ نیہا نے ہنس کر اس کا گال تھپتھپایا، اور پھر جلدی سے شادی کرو تاکہ ہم بھی تمہیں کچھ کہہ سکیں۔ انیلا فوراً خاموش ہو گئی۔ چہرے پر ایک لمحے کو سنجیدگی آئی، لیکن جلدی مسکراہٹ میں بدل گئی۔ میں کچھ دیر کمرے سے باہر نکلا، چھت پر جا کر ہوا لینے لگا۔ کچھ دیر بعد انیلا بھی آ گئی۔ یہ چھت ہمیشہ سے میری پسندیدہ جگہ رہی ہے، وہ بولی۔ بچپن میں یہاں بیٹھ کر خواب دیکھتی تھی۔ میں نے پوچھا، اب خواب نہیں دیکھتی؟ اب تو وہ طے ہو چکے ہیں وکاس کے ساتھ، جیسا سب کہتے ہیں۔ میں نے ہلکے سے طنز میں کہا، بس سب کہتے ہیں، تم نہیں؟ اس نے میری طرف دیکھا، آنکھوں میں کچھ لمحے ٹھہرے، پھر وہ بولی، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر تم خوش نہیں ہو تو فرق پڑتا ہے۔ میں نے جھک کر کہا۔ وہ تڑپ کر بولی، یہ بات وکاس کو کیوں نہیں کہتے؟ ان سے تو آپ کی کافی دوستی ہے۔ میں خاموش ہو گیا۔ انیلا غصے میں نیچے چلی گئی۔ کمرے میں نیہا نے کہا، انیلا کو کیا ہوا؟ کچھ چڑچڑی لگ رہی ہے، آج شاید تھکی ہوئی ہے۔ اگلے دن واپسی پر نیہا نے کہا، مجھے تو لگا تم خوش ہوگے باپ بننے پر، لیکن تمہاری توجہ عجیب سی ہو گئی ہے۔ ایسا کچھ نہیں، بس دماغ میں بہت کچھ چل رہا ہے، میں نے مختصراً جواب دیا۔ سچ یہ تھا کہ میرا دماغ واقعی الجھ چکا تھا۔ انیلا کی ناراضگی مجھے عجیب سا سکون دے گئی تھی۔ مجھے لگا شاید وہ بھی میرے بارے میں سوچتی ہے، شاید اسے بھی یہ رشتہ قبول نہیں۔ میں نے دوبارہ وکاس کے بارے میں پوچھنے کی کوشش کی۔ اس بار نیہا نے سنجیدگی سے کہا، حاشر، تم بار بار انیلا اور وکاس کی بات کیوں کرتے ہو؟ بس یوں ہی خیال آتا ہے کہ وہ خوش ہے یا نہیں۔ اگر وہ خوش نہیں ہوگی تو ہم اسے منگنی سے روک لیں گے،
کیا تم یہ چاہتے ہو؟ نہیں، بس انسان ہے، فکر ہو جاتی ہے۔ نیہا نے ایک لمحے کو مجھے دیکھا جیسے کچھ جاننے کی کوشش کر رہی ہو، پھر وہ چپ ہو گئی۔ میں اب اکثر انیل اکیلا سیر کو نکل جاتا، کسی پارک میں بیٹھ کر موبائل میں مصروف دکھائی دیتا، لیکن دماغ میں صرف انیلا کی باتیں چلتی رہتیں، اس کی مسکراہٹ، وہ چھت پر گزرے لمحے، وہ تلخی۔ ایک دن میں نے وقاص کو اتفاقاً بازار میں دیکھا، وہ کسی لڑکے کے ساتھ بیٹھا کچھ کاغذات دیکھ رہا تھا۔ وقاص بھائی السلام علیکم، میں نے قریب جا کر کہا۔ او حاشر بھائی، آئیں بیٹھیں، کیا ہو رہا ہے؟ میں نے پوچھا۔ انیلا کی شادی کے لیے پلان، کچھ تیاری کر رہا ہوں، ابھی شادی کے بعد باہر لے جانے کا پلان ہے۔ میرے دل پر جیسے کسی نے بوجھ رکھ دیا ہو۔ اسے بتا دیا آپ نے؟ ہاں، لیکن وہ خاموش رہی، شاید خوشی سنبھالی نہ گئی ہو۔ وہ ہنسا، میں بنا کچھ کہے اٹھ گیا، دماغ سن ہو چکا تھا۔ گھر آ کر میں نیہا کے پاس بیٹھا، وہ کتاب پڑھ رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے اس کے پیٹھ پر ہاتھ رکھا۔ اس نے مجھے دیکھا، مسکرائی۔ یہ بچہ ہمیں اور قریب لا دے گا، ہے نا؟ میں نے سر ہلا دیا۔ دل کچھ کہہ رہا تھا، دماغ کچھ اور، اندرونی جنگ شدید ہوتی جا رہی تھی اور میں ہارنے لگا تھا۔ کاروبار کی حالت کچھ ہفتوں سے خراب چل رہی تھی۔ چند مہینے پہلے تک جس میں تھوڑا بہت منافع بچتا تھا، اب خسارے کی سطح پر پہنچ چکا تھا۔ میں حساب کتابوں میں الجھا ہوا تھا کہ نیہا ایک شام میرے پاس آئی۔ اس کا چہرہ تھکا ہوا تھا، لیکن ہاتھ میں کاغذات تھے۔ یہ کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ میں نے 2 جگہوں پر اپلائی کیا تھا، ایک اسکول اور ایک کمپنی میں۔ کمپنی سے کال آئی ہے، کل انٹرویو ہے۔ تمہیں ضرورت نہیں ابھی، میں ماں بننے والی ہوں، کمزور نہیں ہوں۔ اس نے میری بات کاٹ دی۔ یہ بس صرف تمہارا نہیں، میرا بھی ہے۔ میں چپ ہو گیا۔ نیہا واقعی بدل گئی تھی۔ کچھ دنوں بعد اس نے جاب شروع کر دی۔ صبح جاتی، شام واپس آتی، تھکی ہوئی ہوتی، مگر کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ بنا لیتی۔ یہ سب مت کرو، میں باہر سے کچھ منگوا لیتے ہیں، میں ایک دن بولا۔ یہ سب نہ کروں تو تمہارے لیے کون کرے گا؟ وہ خاموشی سے بولی۔ میرے اندر کچھ بھی حرکت نہ کر سکا۔ میں نے شکر ادا بھی نہ کیا۔ میری نظر میں صرف ایک ہی چہرہ تھا جس کی تصویر ہر وقت دماغ کے پردے پر چھائی رہتی۔ میں اکثر نیہا سے کہتا، چلو امی کے گھر چلتے ہیں، انیلا کا حال بھی پوچھ لیتے ہیں۔ وہ بغیر کسی سوال کے حامی بھر لیتی۔ وہ سمجھتی تھی کہ میں خاندان کی خیر خبر میں دلچسپی رکھتا ہوں، لیکن میری نیت میں صرف انیلا تھی۔ سسرال پہنچ کر میں فوراً نظر دوڑاتا کہ وہ کہاں ہے۔ کبھی لان میں کتاب لے کر بیٹھی ہوتی، کبھی کچن میں برتن سمیٹتی۔ ہر بار اسے دیکھ کر دل میں عجیب سی تسلی ہوتی، جیسے کچھ مکمل ہو رہا ہو۔ ایک دن وہ برآمدے میں اکیلی بیٹھی تھی، نیہا اندر تھی۔ میں چپ چاپ جا کر ساتھ بیٹھ گیا۔ کافی چپ ہو تم آج کل، میں نے کہا۔ آپ کو کیسے پتا؟ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا۔ پتہ نہیں، بس لگا۔ وقاص کی طرف سے کچھ دباؤ آ رہا ہے، شادی کی تاریخ طے کرنا چاہتے ہیں، اور تم؟ میرے چاہنے نہ چاہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فیصلے تو سب کر چکے، تم انکار کیوں نہیں کرتی؟ کیونکہ تم انکار کروانے نہیں آئے، صرف سننے آئے ہو۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کر اندر چلی گئی۔ اس رات میں نے نیہا سے بات کی۔ وقاص تمہارے خیال میں کیسا لڑکا ہے؟ ٹھیک ہے، مگر تھوڑا سخت مزاج ہے، انیلا کے لیے شاید تھوڑا زیادہ ہوگا۔ تو بات کرو نا خالہ سے، تھوڑا وقت لینا چاہیے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ یہ رشتہ نہ ہو؟ بس وقت لینا چاہیے، اتنی جلدی کیوں؟ نیہا نے سوالیہ انداز میں مجھے دیکھا، مگر کچھ نہ بولی۔ اگلے دن جب میں آفس گیا تو مالک نے صاف کہہ دیا، اگر اگلے ہفتے کا کرایہ نہیں دیا تو دفتر خالی کرنا پڑے گا۔ میں چپ چاپ واپس آ گیا۔ نیہا گھر پہنچی تو میں اخبار لیے خاموش بیٹھا تھا۔ میں نے تمہارے لیے ایک اور کمیٹی ڈالی ہے، جلد ہی رقم مل جائے گی، تم کاروبار میں لگا دینا، شاید دوبارہ کچھ بن جائے۔ میں نے سر ہلا دیا، لیکن اندر سے کچھ محسوس نہ کیا۔ نیہا کی قربانی، اس کی فکر، سب مجھے ایک بوجھ لگنے لگا تھا۔ وہ میرے راستے کی دیوار بنتی جا رہی تھی، انیلا تک پہنچنے میں رکاوٹ۔ ایک شام انیلا کے گھر کسی کی سالگرہ تھی۔ نیہا نے کہا، چلو سب گئے ہیں، ہم بھی چلتے ہیں۔ ہم پہنچے تو وہاں خوشی کا ماحول تھا۔ انیلا تھوڑی دیر بعد آئی، گلابی لباس میں، صرف اس کی طرف بڑھا۔ کیا بات ہے، آج بہت مصروف ہو؟ مصروف نہیں، بس بچنے کی کوشش کر رہی ہوں، اس نے ہنس کر کہا۔ کس سے؟ جن سے بچنا مشکل ہو، وہ کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ میں اس کا جملہ لے کر دیر تک سوچتا رہا۔ اب میں ہر لمحہ کسی ایسے اشارے کا منتظر رہتا جو مجھے یقین دلا دے کہ انیلا بھی مجھے چاہتی ہے۔ کاروبار، پریشانی، نیہا کی حالت، سب بیکار لگنے لگے تھے۔ میری آنکھوں پر ہوس کی پٹی بن چکی تھی، جس میں صرف ایک ہی چہرہ تھا، اور باقی سب چہرے، رشتے، بس وہ دھند بن چکے تھے۔ میں بدل چکا تھا، مگر یہ بدلاؤ صرف میں جانتا تھا۔ باقی سب کی نظر میں وہی حاشر تھا، ایک شوہر، ایک باپ بننے والا انسان، لیکن اندر سے میں صرف انیلا کا قیدی بن چکا تھا۔
اور یہ قید شاید اب عمر بھر کی ہونے والی تھی۔ صبح دفتر جانے کے بہانے میں اکثر پارک میں جا بیٹھتا تھا، لیکن دماغ میں ایک اور ہی حساب کتاب چل رہا تھا، ایک ایسا منصوبہ جسے مکمل کرنے کا نہ میں خود کو اہل سمجھتا تھا اور نہ ہی بزدل مارنے کو تیار تھا۔ یہ ایک لمبی الجھن تھی جس میں ایک طرف میری بیوی کا چہرہ تھا جو تھکن اور قربانیوں سے پر تھا، اور دوسری طرف وہ خواہش جو اب پیچھا چھوڑنے کو تیار نہیں تھی۔ نیند، سکون، ضمیر اب سب بوجھ لگنے لگے تھے۔ انیلا کی منگنی کی تیاریاں زوروں پر تھیں، گھر کے ہر کونے پر جیسے ایک اور جشن کی تیاری تھی، اور میں ایک خاموش تماشائی تھا جو اندر ہی اندر کچھ اور سوچ رہا تھا۔ ایک دن نیہا نے کہا، امی کہہ رہی تھی کہ انیلا کی تاریخ نکاح فائنل کر لیں، وکاس کی والدہ چاہتی ہیں کہ اگلے مہینے نکاح ہو جائے۔ میں نے چونک کر پوچھا، اتنی جلدی کیوں؟ تمہیں کیا اعتراض ہے؟ نہیں اعتراض نہیں، بس وہ ابھی پڑھ رہی ہے نا، وکاس باہر جانا چاہتا ہے، اس سے پہلے نکاح کر کے لے جائے گا، یہی پلان ہے۔ میرا سر جھک گیا۔ اس رات میں چھت پر جا کر کافی دیر بیٹھا رہا۔ نیچے سے نیہا کی آواز آتی رہی، حاشر کہاں ہو؟ کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ میں نے جواب نہ دیا۔ ایک فیصلہ میرے ذہن میں پک رہا تھا، کسی خاموش زہر کی طرح جو ہر لمحہ سوچوں میں گھل رہا تھا۔ اگلے دن میں نے نیہا کے لیے دوپہر میں چاکلیٹ خریدی اور خود کو سمجھایا، دیکھ لو اگر یہ احساس ختم ہو سکتا ہے تو کیوں نہ اسے موقع دیا جائے۔ گھر جا کر میں نے اسے چاکلیٹ دی، وہ خوش ہوئی۔ ابا کہا کرتے تھے، ماں بننے والی عورت کو چھوٹے چھوٹے تحفے بہت خوش کرتے ہیں۔ میں نے مسکرا کر سر ہلایا، مگر دل میں صرف ایک بات چل رہی تھی، کیا میں اس عورت کو مار سکتا ہوں جو اب میری اولاد کو جنم دینے والی ہے؟ یہ سوال ہر لمحہ میرے ضمیر کو کاٹتا اور میں خود کو بہانے دیتا۔ میں مجبور ہوں، اگر انیلا میری ہو سکتی ہے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، یہ بس ایک رکاوٹ ہے۔ کئی دنوں تک میں نے نیہا سے الگ رہنا شروع کیا، رات دیر سے آنا، صبح جلدی جانا، باتوں میں بے رخی۔ وہ سمجھ گئی تھی کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے۔ ایک شام اس نے پوچھا، حاشر کیا میں تمہارے لیے بوجھ بن گئی ہوں؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں نمی تھی مگر زبان پر سکون۔ کیوں ایسا سوچتی ہو؟ تمہارے رویے سے لگتا ہے تم مجھ سے دور ہو گئے ہو، یا شاید تمہیں مجھ سے کچھ اور چاہیے تھا جو میں نہیں دے سکی۔ ایسا کچھ نہیں، بس کاروبار کے حالات نے پریشان کر رکھا ہے۔ اس سے کچھ دیر چپ رہ کر کہا، اگر کبھی میری موجودگی تمہیں تکلیف دے تو مجھے بتا دینا، میں الزام نہیں دوں گی تمہیں۔ یہ جملہ میرے اندر جیسے دھماکے کی طرح گونجا۔ کیا وہ سب کچھ سمجھ گئی تھی، یا محض احساسات کی شدت نے اسے یہ کہنے پر مجبور کیا؟ اسی ہفتے ایک دن میں نے اسے کہا، چلو باہر چلتے ہیں، کچھ وقت ساتھ گزارتے ہیں۔ وہ حیران ہوئی لیکن خوش بھی۔ ہم گاڑی میں نکلے، شہر سے کچھ دور ایک سڑک پر چلے گئے جہاں زیادہ آمد و رفت نہیں تھی۔ وہ ہنسی، یہاں کیوں لائے ہو؟ بس تم سے بات کرنی ہے۔ ایسی کون سی بات جو گھر پر نہیں ہو سکتی؟ میں خاموش رہا، ہاتھ اسٹیئرنگ پر تھے مگر دماغ کسی اور طرف، دل دھڑک رہا تھا جیسے کوئی بہت بڑا فیصلہ لینے والا ہوں، لیکن میں کچھ نہ کر سکا۔ دل نے ہاتھ روک لیے، زمین نے ایک آخری مرتبہ آواز دی، تم کسی کی جان لینے جا رہے ہو؟ میں نے گاڑی موڑ لی۔ نیہا نے پوچھا، کدھر جا رہے ہو؟ گھر۔ بس کچھ یاد آ گیا۔ رات کو وہ سو گئی، میں چھت پر بیٹھا رہا، بے حد خاموش اندھیرے میں۔ ایک مکھی بار بار میرے پاس آتی رہی، جیسے بار بار یاد دلانے آئی ہو کہ گندگی کہاں ہے۔ میں کسی کی زندگی ختم کرنے والا تھا، لیکن میرے دل کا زہر اب بھی جوں کا توں تھا۔ یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، بس ایک دن کے لیے ٹل گئی تھی، اور شاید اگلے دن میں مزید کمزور ہو جاؤں۔ اس رات چھت پر دیر تک بیٹھا رہا۔ اندھیرے میں روشنی کی ایک بھی لکیر نظر نہیں آ رہی تھی۔ نیچے کمرے میں نیہا سو رہی تھی اور میرے دل میں بے رحم خیالات جاگ رہے تھے۔ میں خود کو روز سمجھاتا، روکتا، پر دل جیسے کسی اور کے اختیار میں تھا۔ ہر دن انیلا کی منگنی کی خبر کچھ اور شدت سے دل کو چبھتی اور میں اس کانٹے سے نجات چاہتا تھا۔ کسی بھی قیمت پر 2 دن تک میں بالکل خاموش رہا۔ نیہا نے بات کرنے کی کئی بار کوشش کی، لیکن میں نے مصروفیات یا تھکن کا بہانہ کر دیا۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ کچھ ٹھیک نہیں، مگر اس کے پاس اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ کھل کر پوچھتی۔ ایک دن صبح چائے کا کپ میرے سامنے رکھتے ہوئے بولی، اگر کچھ غلط کر بیٹھوں تو معاف کر دینا۔ کبھی کبھی انسان صرف دل میں سے سوچتا ہے، دماغ خاموش ہو جاتا ہے۔ میں نے بنا دیکھے کپ اٹھایا اور صرف سر ہلا دیا۔ اسی شام گھر میں بجلی چلی گئی۔ نیہا سیڑھیوں کے نیچے اسٹور سے موم بتی لینے گئی۔ میں اوپر کمرے کی لائٹ دیکھ کر جان گیا کہ یہی موقع ہے۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے جوتے پہنے، آہستہ آہستہ نیچے اترا۔ سیڑھیوں سے واپس چڑھنے ہی لگی تھی، ایک ہاتھ میں موم بتی دوسرے سے پیٹ سے لا رہی تھی۔ آہستگی سے قدم بڑھائے۔ نیہا، 1 منٹ سنو۔ وہ رکی، مڑی۔ جی۔ میں نے ایک لمحہ اس کے لمحے کو دیکھا۔ وہ تھکی ہوئی سی پر سچی نظر آ رہی تھی۔ میں نے دل میں کہا، اب یا کبھی نہیں۔
ایک لمحہ، بس ایک لمحہ ہاتھ بڑھایا، دھکا دیا، وہ ایک چیخ کے ساتھ نیچے گری۔ موم بتی اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ سیڑھیوں پر اس کے قدموں کی گونج، پھر خاموشی، اس کے جسم کا وزن جیسے دیوار سے ٹکرا گیا ہو۔ میں تیزی سے اوپر کے کمرے میں گیا، سانس سنبھالی اور بیڈ پر بیٹھ گیا۔ کچھ ہی لمحوں بعد امی کی چیخ سنائی دی، حاشر نیہا گر گئی۔ میں دوڑا جیسے کچھ پتہ ہی نہ ہو، نیچے دیکھا، خون، موم بتی کا ٹکڑا اور نیہا کا بے ہوش چہرہ۔ اسے اٹھایا، گود میں لیا، گاڑی میں رکھا اور سیدھا ہسپتال پہنچا۔ ہسپتال میں ڈاکٹر نے اسے فوراً ایمرجنسی میں لے لیا۔ باہر انتظار کرتے ہوئے میں نیہا کی ماں کو فون کر رہا تھا، امی وہ گر گئی ہے، بہت بری حالت ہے، دعا کریں۔ آنسو نکالنا مشکل نہ تھا، وہ تو میں کئی بار آئینے کے سامنے ریہرسل کر چکا تھا۔ نیہا کے والد جلدی ہسپتال پہنچے، ان کے ساتھ انیلا بھی تھی۔ میری نظر اس پر پڑی، وہ صدمے میں تھی، کچھ بولنے کی حالت میں نہیں تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں پریشانی تھی۔ کیا ہوا تھا؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ اندھیرا تھا، سیڑھیوں پر گر گئی، میں اوپر تھا، پتہ نہیں کیسے ہوا۔ ڈاکٹر باہر آئے، حالت نازک ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں۔ سب پریشان ہو گئے اور میں اندر سے صرف ایک بات سوچ رہا تھا، یہ ختم اور زندگی میرے حق میں بدل جائے۔ 2 گھنٹے بعد ڈاکٹر دوبارہ آیا۔ ماں کی حالت بہت خراب ہے، لیکن بچہ زندہ ہے، ہمیں ماں کو ICU میں رکھنا ہوگا، اگلے 24 گھنٹے اہم ہیں۔ امی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ انیلا ایک طرف جا کر خاموش ہو گئی۔ میں جان بوجھ کر روتا رہا، بار بار سب کو تسلی دیتا رہا، وہ ٹھیک ہو جائے گی، بس اللہ سے دعا کریں۔ کمرے میں جب ڈاکٹر نے بلایا تو ہم سب اندر گئے۔ نیہا کے چہرے پر آکسیجن ماسک تھا، لیکن آنکھیں بند تھیں۔ ڈاکٹر نے نیہا کے والد سے کہا، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، آپ دعا کریں۔ نیہا کی ماں نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، میری بچی، آنکھ کھولو، کچھ بولو، لیکن وہ ساکت رہی۔ میں ایک طرف کھڑا رہا، دور، لیکن اتنا بھی نہیں کہ لوگوں کو شک ہو۔ اندرونی طور پر سکون کی ایک لہر چل رہی تھی، جیسے ہر قدم مجھے انیلا کے قریب لے جا رہا ہو۔ انیلا نے ایک بار میری طرف دیکھا، میں نے فوراً آنکھیں جھکا لیں۔ رات کے نیہا کو دوبارہ وینٹیلیٹر پر منتقل کیا گیا، سب لوگ تھک چکے تھے۔ میں نے چپ چاپ ایک کونے میں بیٹھ کر سر پکڑ لیا، جیسے بہت پریشان ہوں۔ حاشر کچھ کھا لو، سارا دن سے کچھ نہیں کھایا۔ امی نے کہا، دل نہیں کر رہا، نیہا کو دیکھ کر کچھ نہیں سوچتا۔ یہ جملے میں نے جذبات کے ساتھ بولے تاکہ میرا دکھ اصلی لگے۔ صبح جب آنکھ کھلی تو ہسپتال کی سفید دیواریں پہلے سے زیادہ خاموش لگ رہی تھیں۔ نرس آئی، کہا، ڈاکٹر صاحب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے آہستہ سے امی کو جگایا۔ نیہا کی ماں بینچ پر سو رہی تھی اور انیلا ایک طرف ٹیک لگا کر بیٹھی تھی۔ ہم سب ڈاکٹر کے کمرے کی طرف گئے۔ ڈاکٹر نے نظریں جھکا کر کہا، ہم نے پوری کوشش کی، مگر ہم نیہا کو نہیں بچا سکے۔ کمرے میں چند لمحے مکمل خاموشی طاری رہی۔ بچہ، نیہا کے والد نے کپکپاتی آواز میں پوچھا۔ بچہ ٹھیک ہے، بالکل صحت مند ہے۔ نیہا کی ماں وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ میری بچی، میری نیہا۔ انیلا نے تیزی سے آگے بڑھ کر ماں کو سنبھالا۔ میں کچھ دیر ساکت کھڑا رہا، پھر آہستہ آہستہ 2 قدم آگے بڑھا اور نیہا کے والد کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ ابا جی، میں تو بس اسے خوش رکھنا چاہا تھا۔ میری آواز میں جان بوجھ کے لرزش تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور میں اپنی ہتھیلیوں میں منہ چھپا کر رو رہا تھا۔ ہم سب نے یہی چاہا تھا بیٹا۔ انہوں نے ہاتھ میرے کندھے پر رکھا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، میں بار بار یہی کہتا رہا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، وہ مجھے چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہے۔ سب میرے گرد اکٹھے ہو گئے۔ انیلا خاموش کھڑی تھی، اس کے چہرے پر صدمے کی ایک الگ گہرائی تھی۔ میں نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، وہ پلٹ کر پیچھے ہٹ گئی۔ 2 گھنٹے بعد نیہا کی میت کو گھر لے جایا گیا۔ جنازے کی تیاری شروع ہو چکی تھی۔ خواتین کے کمرے میں نوحے تھے، مردوں کے حلقے میں خاموشی اور افسوس۔ میں ہر جگہ موجود تھا، کبھی کوئی آ کر گلے لگاتا، کبھی کوئی تسلی دیتا۔ شام کو تفتین کے بعد رات کو جب سب واپس لوٹے تو بچہ نیہا کی ماں کی گود میں تھا، وہ روتی جا رہی تھی۔ یہی میری بچی کی نشانی ہے۔ میں نے بچہ ان سے لیا، آہستہ سے چوما اور کہا، میں وعدہ کرتا ہوں میں سے کبھی ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ اس لمحے میں نے خود کو سب کے سامنے ایسا پیش کیا جیسے بیوی سے بے پناہ محبت کرنے والا شوہر جو اب صرف بچے کے لیے زندہ ہے۔ نیہا کی تفتین کے بعد گھر میں 2 دن تک خاموشی رہی۔ تیسری رات کو نیہا کے والد نے مجھ سے کہا، بیٹا تم اکیلے ہو، ہم تمہیں ایسے نہیں دیکھ سکتے۔ ابا جی، میں کسی کے سہارے کے بغیر بھی اسے پال لوں گا، نیہا کی یاد کے طور پر، لیکن بچہ ماں کا محتاج ہوتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہو جو اس کا خیال رکھ سکے۔ میں نے فوراً کہا، آپ انیلا کو اس مصیبت میں نہ ڈالیں، اس کے اپنے خواب ہیں، وہ میری بیوی کی بہن ہے، وہ میرے لیے ہمیشہ بہنوں جیسی رہے گی۔ یہ سب کچھ میں جان بوجھ کر اس انداز میں کہہ رہا تھا کہ ان پر میری دیانتداری ظاہر ہو۔
اگلے دن انیلا چپ چاپ میرے کمرے میں آئی۔ ہاتھ میں نیہا کا ایک پرانا کپڑا تھا۔ یہ اس کا دوپٹہ ہے، آخری بار پہنا تھا، ماں نے کہا تھا تمہیں دے دوں۔ میں نے وہ کپڑا ہاتھ میں لیا، آنکھیں بند کی اور گہری سانس لی۔ میں کچھ نہیں بھولا، سب یاد ہے۔ وہ پلٹنے لگی تو میں نے کہا انیلا تمہیں کبھی یہ محسوس ہوا کہ ہم؟ اس نے فوراً میری طرف دیکھا، آنکھوں میں تیزی آئی۔ نہیں، کبھی نہیں۔ پھر وہ تیزی سے باہر چلی گئی۔ میں نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو دیکھا، ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، جیسے منزل اب زیادہ دور نہیں۔ میں نے لوگوں کے دل جیت لیے تھے، اب اگلا مرحلہ صرف وقت کا تھا۔ تیسرے دن صبح کا وقت تھا، میں آنگن میں بیٹھا تھا، گود میں نیہا کا بچہ تھا جو اب بھی دنیا سے بے خبر خاموش سو رہا تھا۔ میں اسے سینے سے لگا کر مسلسل یہی سوچ رہا تھا کہ لوگ کتنا جلدی دکھ پر یقین کر لیتے ہیں، صرف آنسو، چند جملے، اور وہی انسان جو اصل مجرم ہوتا ہے سب سے معصوم نظر آنے لگتا ہے۔ نیہا کی ماں پاس بیٹھی تھی، ان کی نظریں بچے پر تھیں لیکن لہجہ میرے لیے تھا۔ حاشر تم نے جس ہمت سے یہ وقت کاٹا ہے، میں حیران ہوں۔ اللہ تمہیں اس بچے کے لیے سلامت رکھے۔ میں نے آہستہ سے کہا امی جی میں کچھ نہیں ہوں، اصل ہمت تو نیہا کی تھی۔ وہ ہوتی تو آواز رک گئی، سر جھکا کر آنکھیں پونچھی۔ نیہا کے والد آہستہ قدموں سے قریب آئے۔ ہم نے بہت سوچا ہے حاشر، اس بچے کو ماں کی ضرورت ہے، ہم تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ میں نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ ابا جی پلیز ایسی باتیں نہ کریں، میرے لیے اب نیہا کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ یہ بچہ ماں کے بغیر کیسے پلے گا؟ تمہاری جوانی، تمہاری زندگی کا کیا ہوگا؟ ہم نہیں چاہتے کہ تم ساری عمر اکیلے رہو۔ میں نے نظر اوپر اٹھائی، وہ دونوں میری طرف دیکھ رہے تھے جیسے کچھ کہنا چاہتے ہوں مگر رک رہے ہوں۔ ہم چاہتے ہیں اگر تم مناسب سمجھو تو۔ انیلا نہیں، میں نے فوراً کہا، آواز میں تھوڑا زور آیا۔ امی جی، ابا جی، انیلا میری بیوی کی بہن ہے، وہ بچی ہے ابھی، میں اسے کیسے؟ نیہا کی ماں نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ وہ بچی نہیں رہی حاشر، وہ سمجھدار ہے، حالات نے اسے وقت سے پہلے بڑا کر دیا ہے اور وہ اس بچے کی خالہ ہے، اسے ماں سے بڑھ کر چاہے گی۔ نیہا کے والد نے کہا ہم نے بہت غور کیا ہے، یہ رشتہ سب کے لیے بہتر ہوگا۔ میں چپ ہو گیا، چند لمحوں کی خاموشی کے بعد بولا، اگر انیلا کی مرضی ہو تو بھی میں نہیں چاہوں گا کہ اس کی زندگی کا راستہ میرے بچے کی خاطر بدلے۔ اس کے خواب ہیں، وہ آگے پڑھنا چاہتی تھی، نوکری کرنا چاہتی تھی، وہ سب بات کی بات ہے، ابھی ہم صرف تمہارے اور بچے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ میں نے بچہ تھام کر ان دونوں کی طرف دیکھا۔ مجھے وقت دیں، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس رات میں نے ایک بار پھر انیلا کو چپ چاپ برآمدے میں بیٹھے دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں نیہا کی ڈائری تھی، شاید کچھ پڑھ رہی تھی۔ میں قریب گیا تو اس نے جلدی سے ڈائری بند کر دی۔ کافی دن ہو گئے تم سے بات نہیں ہوئی، میں نے کہا۔ کیا بات کرنے کو بچا ہے؟ سب کچھ بدل گیا ہے، تم بدل گئی ہو۔ تم بدلے نہیں، تم سے بے نقاب ہوئے ہو۔ اس کا لہجہ نرم تھا لیکن لفظ کھرے تھے۔ میں نے نظریں جھکائی۔ امی ابا تمہارے رشتے کی بات کر رہے ہیں، پتہ ہے، اور تم انکار کر رہے ہو کیونکہ میں سچ میں یہ نہیں چاہتا کہ تم اپنی زندگی میرے اور اس بچے کے لیے قربان کرو۔ تم چاہو یا نہ چاہو، مجھے پرواہ نہیں، میں صرف یہ دیکھ رہی ہوں کہ کب تم جھوٹ بولنا بند کرو گے۔ میں نے کیا جھوٹ بولا ہے؟ یہی کہ تم انکار کر رہے ہو، تمہارے دل کی خواہش کچھ اور ہے۔ میں خاموش رہا۔ وہ پلٹ کر چلی گئی اور میں سوچتا رہا کہ اب سچ اور جھوٹ میں فرق کوئی نہیں کر رہا، سب کچھ ایک دکھاوے کا حصہ بن چکا ہے۔ اگلے دن وہی بات دہرائی، ہم انیلا کی مرضی بھی پوچھ لیں گے مگر تم اس سے بات کرو، اس کے دل کی حالت سمجھو۔ میں چاہوں گا کہ وہ اس بارے میں خود فیصلہ کرے، میں کوئی دباؤ نہیں ڈالنا چاہتا۔ میں نے گھر واپس آ کر بچے کو گود میں لیا، دروازہ ہلکا سا کھلا، انیلا اندر آئی، ہاتھ میں دودھ کی بوتل تھی۔ بچے کے لیے لائی ہوں، میں نے آہستہ سے کہا، یہ تمہاری بہن کی نشانی ہے، اسی لیے اسے سنبھال رہی ہوں۔ وہ بوتل رکھ کر واپس پلٹی اور جاتے ہوئے ایک لمحے کو رکی۔ سب کے سامنے جو چالاکی تم نے کی ہے وہ کامیاب لگتی ہے، پر جو اندر سے جانتے ہیں ان کے سامنے تم خالی ہو۔ حاشر بالکل خالی۔ میں چپ رہا، وہ جا چکی تھی مگر اس کی باتیں دروازے پر جیسے نقش ہو گئیں۔ 2 مہینے گزر چکے تھے، نیہا کے جانے کے بعد سب کچھ خاموش ہو چکا تھا، سوگ کا رنگ ابھی تک دیواروں پر باقی تھا لیکن باتیں بدلنے لگی تھیں۔ ابا جی ہر بار ملنے آتے، بچے کو گود میں اٹھاتے اور کہہ کر جاتے، ہم سوچ رہے ہیں تمہیں اکیلا نہیں رہنے دینا چاہیے۔ امی جی بات گھما کر کہتی، انیلا تو ویسے بھی بچے سے بہت محبت کرتی ہے، تم دونوں کی سمجھ بوجھ بھی ہے۔ میں ہر بار وہی جملے دہراتا، ابھی وقت چاہیے، لیکن یہ وقت میں خود کھینچ رہا تھا کہ سب کو ایسا محسوس ہو جیسے یہ فیصلہ خود انیلا کا ہو اور میں نے اسے مجبور نہیں کیا۔ پھر ایک دن ابا جی نے کہا، ہم نے نکاح کی تاریخ رکھ دی ہے اگلے جمعے کو۔ میں نے سر جھکایا، جیسا آپ مناسب سمجھیں۔ دل کے اندر جیسے کوئی جیت کا جشن منا رہا تھا۔ میری نظریں جن راہوں پر تھیں اب وہ دروازے میرے لیے کھلنے والے تھے۔
میری خواہش پوری ہونے جا رہی تھی۔ نکاح والے دن سب کچھ سادہ رکھا گیا۔ گھر کے صحن میں چند مہمان، قریبی رشتے دار اور نکاح خواہ۔ بچہ میری گود میں تھا۔ میں صاف ستھرے کپڑوں میں خاموش بیٹھا تھا، لیکن دل کی دھڑکنیں تیز تھیں۔ انیلا کمرے سے نکلی تو سب کی نگاہیں اس پر تھیں۔ اس نے نہ سرخ لباس پہنا تھا، نہ ہاتھوں میں مہندی تھی، بال سادہ انداز میں بندھے تھے اور آنکھوں میں ایک عجیب ٹھہراؤ۔ نہ شرم، نہ خوشی، نہ افسوس، بس چپ، جیسے اندر کچھ بول رہا ہو، باہر صرف خاموشی۔ نکاح ہوا، کلمے پڑھے گئے اور میں نے اقرار کیا۔ کمرے میں بیٹھے بزرگوں نے دعا دی اور میں نے سب کے سامنے سر جھکا کر ہاتھ اٹھا لیے۔ اللہ کا شکر ہے، میری زندگی میں اب سکون آ جائے گا۔ کسی نے انیلا کی طرف دیکھا، وہ بس نظریں جھکائے بیٹھی رہی۔ رات کو رسمیں بھی ہوئیں، پر وہ سب رسمی تھیں۔ انیلا کے چچا نہیں آئے تھے، بلکہ فون پر سختی سے انکار کیا کہ انیلا نے اس نکاح کے لیے گھر والوں کو رسوا کیا ہے۔ انیلا نے اس پر کوئی رد عمل نہ دیا۔ امی جی نے اسے گلے لگایا، بیٹی اب تم ہماری ہو، نیہا کا حق تمہارے ذمے ہے۔ میں یہ سن کر چپ رہا۔ دل میں فتح کا احساس تھا، جیسے سب کچھ اپنی جگہ پر آ رہا ہو۔ کمرہ جو پہلے نیہا کا تھا اب انیلا کا بن چکا تھا۔ وہ وہیں بچے کے ساتھ رہتی تھی، میں ابھی الگ کمرے میں تھا۔ سب کو یہی لگے کہ میں انیلا کو وقت دے رہا ہوں، لیکن میں جانتا تھا کہ اب زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ ایک رات بچہ رو رہا تھا، میں دروازے کے پاس گیا۔ انیلا دودھ کی بوتل تھامے بیٹھی تھی، بچے کو چپ کرا رہی تھی۔ کچھ چاہیے ہو تو مجھے آواز دے دیا کرو، میں نے نرمی سے کہا۔ آپ سے جو چاہیے تھا وہ تو پہلے ہی لے چکی ہوں۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کا لہجہ ہموار تھا، آنکھیں نیچے، لیکن جملہ وزنی تھا۔ کیا مطلب؟ کچھ نہیں، آپ آرام کریں، میں واپس اپنے کمرے میں آ گیا، لیکن یہ جملہ میرے کانوں میں گونجتا رہا۔ اگلے دن میں نے امی سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اب کمرے ایک کر دیے جائیں، ہم دونوں نے نکاح کیا ہے۔ امی نے سر ہلایا، بات کرو، اس سے تم دونوں کو اب زندگی ساتھ گزارنی ہے۔ شام کو جب انیلا بچے کو سلا رہی تھی، میں کمرے میں داخل ہوا۔ آج ہم ایک ساتھ بیٹھیں، تھوڑا وقت ساتھ گزاریں۔ وہ مسکرائی۔ ضرور، آپ بیٹھیں، میں ابھی آتی ہوں۔ وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑی ہوئی، میں بستر پر بیٹھ گیا۔ کچھ لمحے بعد وہ مڑی اور بولی، آپ کے لیے ایک تحفہ رکھا ہے، الماری میں دیکھ لیں تو بہتر ہوگا۔ میں نے اٹھ کر الماری کا دروازہ کھولا، ایک گفٹ باکس رکھا تھا۔ میں نے مسکرا کر اسے اٹھایا۔ پہلی بار تم نے میرے لیے کچھ لیا ہے۔ پہلی بار نہیں، آخری بار ہے۔ میں نے ڈبہ کھولا، اندر ایک ڈائری رکھی تھی، سرے ورق پر نیہا کا نام لکھا تھا۔ یہ کیا ہے؟ وہ سب جو نیہا نے تمہارے ساتھ رہ کر جھیلا، وہ سب جو وہ کہہ نہ سکی، لکھ دیا۔ پڑھ لو، شاید کچھ یاد آ جائے۔ میں نے پہلا صفحہ کھولا اور جیسے دنیا الٹ گئی۔ نیہا کی تحریر، میں جانتی ہوں حاشر تم انیلا کو چاہتے ہو، میں جانتی ہوں تم مجھے مار دینا چاہتے ہو۔ میں نے وہ سب سنا ہے جو تم نے اپنے دوست سے کہا تھا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، آنکھیں ساخت ہو گئیں۔ میں نے سر اٹھایا۔ انیلا اب میرے سامنے کھڑی تھی، ہاتھ میں فون تھا، ریکارڈنگ، ڈائری اور وہ CCTV فوٹیج، سب کچھ ہے میرے پاس۔ اب تم جو سوچتے تھے وہ سب میرے قابو میں ہے۔ میں سن ہو چکا تھا، دل دماغ سب بند۔ وہ آہستہ سے بولی، میں نے تمہیں معاف نہیں کیا۔ میں نے تم سے شادی اس لیے کی ہے کہ تمہاری اصل شکل سب کے سامنے لا سکوں، اور یوں میں سمجھ گیا کہ جو نکاح مجھے منزل لگا تھا وہ دراصل میرے خلاف خاموش انتقام کی شروعات تھی۔ میں نے وہ رات جیسے ہار کر جیتی تھی۔ اگلے دن میں نے ماحول معمول پر لانے کی کوشش کی۔ ناشتے کی میز پر بیٹھ کر انیلا سے کہا، رات کو جو کچھ ہوا میں کچھ نہیں سمجھ پایا۔ تم غصے میں تھی، شاید غصہ۔ وہ چائے کی پیالی رکھتے ہوئے بولی، نہیں، میں تو بہت مطمئن تھی۔ تو وہ سب کچھ سچ تھا، ہر لفظ، ہر جملہ، نیہا کی ڈائری، تمہاری ریکارڈنگ اور وہ ویڈیو جس میں تم اسے سیڑھیوں سے دھکا دے رہے ہو۔ میرا حلق خشک ہو گیا۔ میں کپ کو ہونٹوں تک لایا مگر گھونٹ نہ بھر سکا۔ تم یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ اگر جانتی تھی تو نکاح سے پہلے سب بتا دیتی اور تم چالاکی سے بچ جاتے۔ میں تمہیں تمہارے انجام تک لانا چاہتی تھی، اسی گھر میں، اسی بیڈ پر، اسی کمرے میں جہاں تم نے میری بہن کی موت کی کہانی لکھی۔ میں نے تمہاری سزا کا خاکہ بنایا۔ میں نے دھیرے سے کہا، انیلا یہ بچہ، تم خود سوچو اس کا کیا ہوگا؟ بچہ میرے لیے نیہا کی آخری نشانی ہے، وہ مجھ سے چھن جائے یہ میں کبھی نہیں چاہوں گی۔ تمہارے بغیر وہ بڑا ہوگا، لیکن تمہارے ساتھ وہ ایک قاتل کے سائے میں زندہ رہے گا۔ تم میرے بارے میں یہ سب کچھ کیسے کہہ سکتی ہو؟ کیونکہ میں جانتی ہوں تم نے کیا کیا۔ اس نے دراز کھولی اور ایک ریکارڈر نکالا۔ یہ وہ کال ہے جو تم نے اپنے دوست سے کی تھی، جس میں تم نے کہا تھا کہ میرا دل چاہتا ہے میں نیہا کو راستے سے ہٹا دوں۔ آواز چلتی گئی، میری ہی آواز میں وہ الفاظ دوبارہ سن کر خود سہم گیا۔
یہ سب تم نے کیسے ریکارڈ کیا؟ تم بھول گئے کہ تمہارے فون کی بیک اپ سروس آن تھی؟ میں خاموش ہو گیا۔ انیلا نے ایک اور فائل میری طرف بڑھائی۔ یہ CCTV فوٹیج ہے پڑوس کے گھر کی، جس میں تم نے نیہا کو دھکا دیتے ہو۔ میں نے محلے والوں سے خود لے کر جمع کی۔ تم کیا چاہتی ہو؟ میری آواز ٹوٹنے لگی۔ میں چاہتی ہوں تم جیل جاؤ، لیکن جانے سے پہلے ایک کام کرو اور کر دو، یہ خلا نامہ ہے، سائن کرو۔ میں نے وہ کاغذ دیکھا، ہاتھ کپ کپانے لگے۔ میں خلا کے بعد بھی بچہ تمہارے پاس رکھنے دوں؟ نہیں، بچہ میرے پاس رہے گا، عدالت فیصلہ کرے گی، اور تمہارے خلاف ثبوت دیکھ کر وہ کبھی تمہیں باپ کہنے کا حق نہیں دے گی۔ میں نے کاغذ سائن کیا، ہاتھوں سے پسینہ بہنے لگا۔ پولیس کو فون کر چکی ہوں، کچھ ہی دیر میں پہنچنے والے ہیں۔ انیلا پلیز ایک موقع دے دو، میں بدل جاؤں گا۔ موقع؟ تم نے نیہا کو ایک موقع بھی نہیں دیا، وہ ماں بننے والی تھی، تم نے اس کی دنیا چھین لی، اب تمہیں بھی وہی ملے گا جو تم نے دیا۔ دروازے پر دستک ہوئی، انیلا نے خاموشی سے دروازہ کھولا، پولیس اندر آئی، مجھ سے شناخت پوچھی اور ہتھکڑی پہنا دی۔ تمہیں نیہا کی موت کے کیس میں گرفتار کیا جا رہا ہے، تمہارے خلاف ثبوت موجود ہیں۔ میں نے آخری بار انیلا کی طرف دیکھا۔ تم نے مجھے تباہ کر دیا، وہ بولی۔ نہیں، تم نے خود کو تباہ کیا، میں تو صرف حقیقت دنیا کو دکھا رہی ہوں۔ مجھے لے جایا گیا، گلی میں لوگ کھڑے دیکھ رہے تھے، جنہوں نے 2 ماہ پہلے میری تعریف کی تھی، اب وہی نظریں نفرت سے دیکھ رہی تھی۔ میری ماں نے روتے ہوئے پوچھا، کیا ہو گیا بیٹا، یہ سب جھوٹ ہے نا؟ میں نے کچھ نہ کہا، بس سر جھکا کر چلتا رہا، کیونکہ اب میرے پاس کوئی جھوٹ باقی نہیں بچا تھا، صرف سچ تھا جو سب کے سامنے کھل چکا تھا۔ جیل کا پھاٹک بند ہوا تو جیسے پوری دنیا میرے پیچھے خاموش ہو گئی۔ ایک وقت تھا جب سب مجھے ایک باوفا شوہر، مظلوم باپ اور صابر انسان سمجھتے تھے۔ آج میری شناخت بدل چکی تھی۔ میں ایک قاتل تھا، ایک مجرم، ایک دھوکے باز۔ پہلے دن حوالات کی دیواروں کو مسلسل گھڑتا رہا۔ ایک پولیس والے نے پانی کا گلاس لا کر سامنے رکھا۔ پہلی بار آیا ہے لگتا ہے، وقت لگے گا عادت ڈالنے میں۔ میں نے گلاس کو ہاتھ لگائے بغیر کہا، وقت تو بہت کچھ لے گیا ہے، اب شاید دینے کا وقت ہے۔ 2 دن بعد انیلا جیل میں مجسٹریٹ کے سامنے پیش ہوئی۔ وہ خاموشی سے آئی، جج کے سامنے خلا کی درخواست رکھی اور بغیر ایک لفظ بولے کاغذات پر دستخط کر دیے۔ میری نظریں اس پر جمی رہیں، لیکن اس نے ایک بار بھی میری طرف نہیں دیکھا۔ عدالت میں میرا مقدمہ روز بروز آگے بڑھا۔ وکیل نے صفائیاں دیں۔ میں نے کہا میں نے اسے مارا نہیں، حادثہ تھا۔ عدالت نے وہ ویڈیو چلائی، وہ ریکارڈنگ سنائی، وہ ڈائری پڑھ کر سنائی جس میں نیہا نے اپنی موت کا پیش خیمہ درج کیا تھا۔ جج نے فیصلہ سنایا، حاشر احمد کو عمر قید کی سزا دی جاتی ہے۔ میں چپ رہا، مجھے کسی فیصلے کی ضرورت نہیں تھی، اصل سزا تو میرے اندر بیٹھا ضمیر دے رہا تھا، جو ہر پل نیہا کی چیخ سنتا، اس کی بے بس آنکھیں یاد کرتا۔ جیل کے کمرے میں دن رات کا فرق نہیں تھا، بس وقت گزر رہا تھا، جیسے کوئی گھڑی مسلسل الٹی چل رہی ہو۔ کھانے کا ذائقہ مٹی جیسا تھا، نیند جیسے قرض میں ملتی ہو۔ رات کو اکثر نیند کے بیچ چونک کر اٹھتا، پسینے میں شراب بور اور سامنے نیہا کا چہرہ ہوتا، خون میں لت پت، آنکھوں میں سوال، کیوں کیا حاشر؟ میں تو صرف تمہاری محبت تھی۔ میں دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ جاتا، ہاتھوں سے سر پکڑ لیتا اور دل ہی دل میں چیختا، کاش تم مجھے چھوڑ دیتی مگر زندہ رہتی، کاش میں تمہیں کھو کر بھی انسان رہتا۔ ایک دن انیلا پھر جیل آئی، اس بار بچے کے ساتھ۔ بچہ بڑا ہو رہا تھا، نیہا کی آنکھیں لے کر آیا تھا۔ یہ تم سے آخری بار ملنے آیا ہے، پھر کبھی نہیں آئے گا۔ میں نے دھیرے سے بچے کی طرف ہاتھ بڑھایا، وہ پیچھے ہٹ گیا۔ وہ تمہیں نہیں جانتا اور جاننے کی ضرورت بھی نہیں، تم نے جو چہرہ دکھایا وہ اس کے لیے کافی ہے۔ انیلا کیا تم مجھے معاف کر سکو گی؟ نہیں، میں تمہیں معاف کروں گی تو نیہا کا خون معاف ہو جائے گا، وہ جو ہر رات خواب میں آ کر مجھ سے سوال کرتی ہے، اس کا جواب کیسے دوں گی؟ مجھے لگتا ہے موت ہی میری نجات ہے۔ نہیں حاشر، تمہاری نجات جیتے جی تڑپنے میں ہے، یہی سزا ہے تمہاری۔ وہ چلی گئی۔ بچہ اس کی انگلی پکڑے ہوئے پیچھے مڑے بغیر، وہ منظر مجھے آج تک یاد ہے، شاید مرتے دم تک رہے گا۔ جیل میں دن مہینے گزرتے گئے، لوگ نئے آتے، پرانے چلے جاتے، میرے چہرے کی لکیریں گہری ہو چکی تھیں، بال سفید ہو چکے تھے۔ کچھ قیدی مجھ سے پوچھتے تمہاری سزا کیا ہے؟ میں جواب دیتا، سزا بس محبت، جس سے کی وہی ختم ہو گئی اور جس کے لیے ختم کی وہی انتقام بن گئی۔ کبھی کبھی خود سے بات کرتا، اگر واپس جا سکتا تو کیا کرتا؟ پھر جواب خود دے دیتا، شاید کچھ نہ بدلتا، کیونکہ اندر کی گندگی تو وہی رہتی۔ اکثر موت کے لیے دعا کرتا، سر سجدے میں رکھ کر کہتا، یا اللہ مجھے اس زمین سے اٹھا لے، میں اب کچھ نہیں چاہتا۔ لیکن موت بھی شاید مجھ سے نفرت کرتی تھی،
ایک رات بخار چڑھ گیا، نرس نے آ کر دوائی دی، میں نے آنکھیں بند کی، نیند آئی تو نیہا خواب میں آئی، بال بکھرے، چہرہ پرسکون، آنکھوں میں وہی سوال، اب پچھتا رہے ہو؟ میں نے کہا ہاں، ہر لمحہ، تو بس جیتے رہو حاشر، کیونکہ موت بہت مہربان ہے، تم اس کے لائق نہیں۔ آنکھ کھلی تو پھر وہی دیوار، وہی سلاخیں، وہی تنہائی، میں سمجھ گیا میری سزا موت نہیں زندگی ہے، اور یہ زندگی اب کبھی ختم نہیں ہوگی۔ جو شخص لالچ، خود غرضی اور ہوس کی بنیاد پر رشتوں کو پامال کرتا ہے، وہ آخرکار تنہائی، شرمندگی اور پچھتاوے کی سزا پاتا ہے۔ سچ اور انصاف کبھی نہ کبھی سامنے آتے ہیں، چاہے وہ کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو۔ آج کی کہانی آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔